الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، جیسا کہ اس سے پہلے والی مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اس آیت کریمہ میں آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعظیم اور تکریم کا عنوان بیان فرمایا گیا ہے، اور اسی ضمن میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ میں نے آخر کے اندر ایک واقعہ سنایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چل گیا تو آپ پیچھے ہٹنے لگے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکنا چاہا کہ آپ امامت کو جاری رکھیں، لیکن تعظیم کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے۔ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا۔ خیر، یہ واقعہ میں نے آپ کو گزشتہ مجلس کے اندر سنایا۔ یہاں بات ہماری یہاں رکی تھی کہ ایک کہا جاتا ہے کہ الامر فوق الادب، کہ جو حکم ہوتا ہے وہ ادب کے اوپر ہوتا ہے، تو یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا حضرت ابو بکر کو کہ آپ نماز پڑھائیے، تو حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانی چاہیے تھی، پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے، تو انہوں نے ادب کے تقاضے کو آگے رکھا اور اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب میں نے کہا تھا کہ آئندہ مجلس کے اندر دوں گا، انشاءاللہ آگے پیش کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اگر کسی چھوٹے آدمی سے یہ کہے کہ بھئی آپ میرے ساتھ تخت پر بیٹھ جائیے، تو ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی بڑے کے قریب نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن حکم ہے کہ بیٹھ جاؤ تو کیا کرنا چاہیے بھئی؟ بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ الامر فوق الادب، کیا حکم جو ہے وہ تقاضائے ادب سے اوپر ہے، یعنی اس کو پہلے رکھا جائے گا اور بیٹھ جانا چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، اور اس وقت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس چل رہی تھی اور مجمع بھرا ہوا تھا۔ آپ پیچھے سے آئے تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ میرے پاس تخت پر بیٹھ جائیے، یعنی آگے آ جائیے میرے پاس۔ تو مفتی صاحب یعنی کہ ٹھہر گئے، کیونکہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حکیم الامت کے قریب بیٹھے، لیکن حکم تھا تو اس لیے آپ آگے تشریف لے آئے۔ اور اس وقت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک قصہ سنانے والا ہوں۔ پھر جب مفتی صاحب قریب میں آ گئے تو انہوں نے قصہ سنایا۔ وہ قصہ کیا تھا؟ وہ قصہ یہ تھا کہ جب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا انتقال ہوا تو اب یہ جانشینی کون اختیار کرے، یعنی کس کو ملے، کیونکہ ایک تو خود عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے
اور دوسرے ان کے بھائی تھے دارا شکوہ۔ اب دونوں اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ باپ کی جگہ پر میں آؤں۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ اب والد صاحب تشریف لے گئے تو ان کی جگہ پر میں بیٹھوں، اور دارا شکوہ یہ چاہتے تھے کہ میں بیٹھوں۔ اب اس زمانے کے ایک بڑے اللہ والے تھے۔ اب دیکھیے کہ اس زمانے کے اللہ والے کے پاس سب سے پہلے دارا شکوہ پہنچے دعا کرانے کے لیے کہ حضرت دعا کر دیجئے، یہ مسئلہ ہے، مسئلہ کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اب جب وہ دارا شکوہ ان کی مجلس کے اندر گئے تو اس اللہ کے ولی نے دارا شکوہ سے یہ کہا کہ آپ قریب آئیے اور تخت پر بیٹھ جائیے۔ تو دارا شکوہ تھوڑے ٹھہر گئے، ہمت ہوئی نہیں کہ اسے اللہ کے ولی کے قریب بیٹھنا، یعنی کہ ہمت ہوئی نہیں۔ تو کہ حضرت میں یہیں بیٹھتا ہوں۔ تو اس اللہ کے ولی نے دوسری مرتبہ کہا آئیے بیٹھ جائیے، نہیں حضرت میں یہیں بیٹھ رہا ہوں۔ آخرکار وہیں بیٹھ گئے۔ خیر جو بات کرنی تھی وہ کی، اس کے بعد دعا کی درخواست کی اور دارا شکوہ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے دعا کرانے کے لیے۔ اب جب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دعا کرانے کے لیے آئے تو اسی اللہ کے ولی نے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا آئیے تشریف رہیے، تخت پر بیٹھیے۔ تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، وہ تخت پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے حکم کو آگے رکھا، ادب کے تقاضے کو پیچھے چھوڑا۔ اب ان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو جو بات کہنی تھی وہ کہہ دی، اور پھر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے گئے۔ تو اس اللہ کے ولی نے کیا کہا کہ فیصلہ تو ان دونوں ہی نے کر دیا، فیصلہ تو ان دونوں نے ہی کر دیا۔ ہم نے دارا شکوہ کو کہا کہ آئیے تخت پر بیٹھیے تو وہ نہ بیٹھے، اور عالمگیر سے کہا کہ تخت پر بیٹھیے تو وہ بیٹھ گئے۔ پتہ چلتا ہے کہ تخت نصیب ہوگا عالمگیر کو۔ کس کو نصیب ہوگا؟ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو۔ خیر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بن گئے باپ کی جگہ پر۔ کس ملک کے بادشاہ تھے؟ ہاں بھائی، کس ملک کے بادشاہ تھے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ؟ ہندوستان کے۔ جب مغل بادشاہوں کا سلسلہ چلا ان میں سے کون ہے؟ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ 54 سال تک حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ 54 سال تک عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کی۔ اس وقت ہندوستان تقسیم ہوا نہیں تھا۔ یہ 6 ملک جو بھی بن گئے نا، ہندوستان، پاکستان، برما، تبت، نیپال اور بنگلہ دیش، وہ سب ایک تھا۔ اس وقت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، اور 54 سال تک آپ نے کیا کی بھائی؟ حکومت کی۔ لیکن بیت المال سے اور حکومت کا کوئی روپیہ آپ لیتے نہیں تھے۔ تو آپ کا گزارا کس طریقے سے چلتا تھا؟ تو کہ قرآن لکھتے تھے، اور قرآن جب مکمل ہو جاتا اسے بیچ دیتے تھے، جو رقم آتی اس سے اپنا گھر کا خرچ چلا کرتا تھا۔ آپ کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن کریم کا ایک پارہ ابھی بھی دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اور ان کے استاذ کا لکھا ہوا بھی ایک پارہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ خیر اس طریقے سے گزارا چل رہا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت کے بادشاہ ہیں اور آنے کی آمدنی بہت کم ہے، صرف قرآن لکھ کر اس پر گزارا ہو رہا ہے، تو بڑی تنگی سے زمانہ گزر رہا تھا۔ اب اس وقت ایک لنگر تو ان کا سرکاری چلتا تھا، کیونکہ آپ بادشاہ تھے، تو وہاں تو ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے، غریب لوگ، اور وہاں کے جو باورچی تھے ان کی تنخواہیں بھی اسی سرکاری رقم سے ملتی تھی۔ لیکن ایک حضرت کے خود کا پرسنل باورچی خانہ تھا کہ جن میں خود حضرت کے گھر کا کھانا بنتا تھا، اور اس کو تنخواہ باورچی کو حضرت خود اپنے پیسے سے دیتے تھے، بیت المال اور حکومت کے پیسے سے نہیں دیتے تھے۔ اب وہاں کوئی باورچی ٹکنے کے لیے تیار ہوتا نہیں تھا۔ کہاں؟ حضرت کے گھر پر۔
1 مہینہ رہتا، پھر حضرت سے کہتا کہ بھائی میرا ٹرانسفر کرا دیجئے اور جہاں سرکاری کھانا بنتا ہے وہاں مجھے بھیج دیجئے، یہاں کوئی ٹکتا نہیں تھا۔ اب ایک باورچی آیا کہ حضرت میں آپ کا گھر کا کھانا بناؤں گا، تو حضرت نے اسے کہا کہ بھئی دیکھ میرے یہاں کوئی ٹکتا بکتا ہے نہیں، 1 مہینہ رہتا ہے پھر کہتا ہے کہ اب لنگر کھانے میں مجھے جانے دو، آپ بھی 1 مہینہ رہو گے یا نہیں رہو گے پھر وہی بات کرو گے کہ بھئی مجھے جانا ہے، سمجھ میں آئی بات، لہذا بہتر ہے کہ آپ رہنے دیجئے۔ تو اس نے کہا حضرت میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں ٹکوں گا، میں رہوں گا۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے۔ اب آ گئے، کھانا بننا شروع ہوا۔ کیا بننا شروع ہوا؟ کھانا بننا شروع ہوا۔ حضرت کے وہاں روزانہ 1 سیر کھچڑی بنتی تھی۔ کتنی؟ 1 سیر، اس زمانے کا وزن تھا، اور اصول یہ تھا کہ آدھی کھچڑی گھر کے اندر جاتی اور آدھی کھچڑی حضرت خود کھانا کھاتے تھے۔ اب بچے کچھ نہیں، 1 سیر بنے، آدھا سیر وہاں جاوے اور آدھا سیر حضرت کھا جاوے، تو بچے کچھ نہیں۔ اور باورچی کا اصل نفع کیا ہے؟ او منسی جو بچے وہ باورچی کا اصل نفع تو کیا ہے؟ جو مزدوری ملنے والی وہ تو ملے، لیکن ان کا اصل نفع جو بچے وہ ان کا اصل نفع ہے۔ اب یہاں تو کچھ بچتا نہیں تھا، تو 1 مہینہ تو اس طریقے سے گزرا۔ اب اس کے بعد حضرت بھی ٹینشن کے اندر آئے کہ یہاں تو کچھ ملتا ہے نہیں، لیکن اب عہد کر چکے تھے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو اب نکلے کس طریقے سے؟ تو انہوں نے ترتیب سوچی، باورچی نے کیا سوچی؟ کھچڑی بنا کر لائے 1 سیر اور نمک بالکل ڈالا ہی نہیں، نمک ڈالا ہی نہیں۔ جب کھچڑی بن کر آ گئی تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آدھی گھر پر جانے دو، آدھی یہاں رکھ دو۔ وہ انتظار میں ہے کہ نمک نہیں ہے تو حضرت غصے ہوں گے، لیکن حضرت بے تکلف کھانا کھا لیا، کچھ کہا بہا۔ یہ اور ٹینشن میں آ گیا بیچارہ، لگتا ہے کہ بی پی کے مریض ہوں گے، اس لیے کوئی احساس ہوا نہیں ہے۔ خیر اب کیا کرے، 6-7 دن گزرے، نکلنا تھا وہاں سے، جان چھڑانی تھی، تو اس نے دگنا تگنا نمک ڈال دیا کھچڑی کے اندر، زبردست۔ اب وہی اصول کے مطابق آدھی کھچڑی گئی کہاں پر؟ گھر میں، اور آدھی کھچڑی آئی حضرت کے سامنے۔ حضرت نے کھانا شروع کیا، 1 لقمہ لیا تو لگا کہ نمک بہت زیادہ ہے، تو آپ نے اونچی نگاہ کر کے دیکھا اور کچھ کہا نہیں، لیکن کھچڑی جو آدھا سیر تھی وہ پورے کے پورے حضرت کھا گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ اور ٹینشن میں آ گیا کہ یہ حربہ بھی اپنا کام میں آیا نہیں۔ اب اسی سوچ میں تھا تو حضرت نے حکم جاری فرمایا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ باورچی آئندہ کل سے 1 سیر کی جگہ پر 1.5 سیر کھچڑی بنائیو۔ کیا کہا؟ 1.5 سیر کھچڑی بنائیو۔ اب دوسرے دن یہ 1.5 سیر کھچڑی بنا کر آیا۔ حضرت نے کہا کہ جتنی کھچڑی گھر میں جاتی ہے آدھا سیر، اس کو آدھا سیر وہاں جانے دو اور 1 سیر یہاں پر رکھ دو۔ اب اس نے 1 سیر وہاں پر رکھی۔ حضرت کا معمول تھا روزانہ آدھا سیر کھچڑی کھانے کا، حضرت نے آدھا سیر کھا لی کھچڑی۔ یہ بھی ایک اصول ہے کہ آپ اپنے کھانے کی میعاد کو متعین کریں کہ بھئی روزانہ اتنی روٹی، یہ تو جیسا اچھا ملا تو اور دبایا تو پھر پیٹ کا نظام کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے نا۔ خیر، تو حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے آدھی کھچڑی کھائی اور آدھا سیر جو آج زیادہ بنایا تھا وہ بچی، تو حضرت نے یہ کہا کہ یہ میرا جوٹا ہے، اس جوٹے کے تم 9 حصے کرو اور میرے 9 رتنوں کو دے کر آ جاؤ۔ کتنے رتن؟ 9 رتن۔ رتن کس کو کہتے ہیں؟ رتن کہا جاتا ہے وزیر کو۔ جس طریقے سے ابھی ہمارے یہاں کیبنیٹ کے اندر منتری ہوتے تھے، اکبر بادشاہ کے زمانے سے یہ بات چلی آتی تھی مغل کے اندر کہ ان کے 9 وزیر رہا کرتے تھے۔ کتنے وزیر؟ اور ان 9 وزیروں کو 9 رتن کہتے تھے۔ فرمایا کہ ہمارے ان 9 رتن کو
آپ ہمارا یہ بقیہ بچا ہوا آپ دے کر آ جائیے. لیکن یہاں درمیان کے اندر بات روک رہا ہوں, ایک بات سمجھ لیجیے. یہ جو لفظ ہے نا جھوٹا, یہ جھوٹا, یہ اسلام کے اندر کوئی چیز جھوٹی نہیں ہے. اسلام کا یہ تصور نہیں ہے, یہ اس ملک کا محاورہ ہے جھوٹا. ہمارے یہاں اس کھانے میں جو بچے, اس بقیہ کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے سور. کیا کہا جاتا ہے؟ سور. اور اردو کے اندر اسے کہا جاتا ہے بچا ہوا. سمجھے؟ اب دیکھو, ایک روایت ہے آپ نے سنی ہوگی کہ سور المؤمن شفاؤن, کہ مومن کا جھوٹا اور بچا ہوا اس میں کیا ہے؟ شفا ہے. آپ نے یہ روایت سنی ہوگی, لیکن یہ روایت کہیں بھی ہے نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ روایت موضوع روایت ہے, گھڑی ہوئی روایت ہے. محدثین نے وہ کتابیں کہ جہاں صحیح حدیث کو الگ کیا ہے اور اس طریقے سے ضعیف کو الگ کیا ہے اور اس طریقے سے موضوع کو الگ کیا ہے, تو موضوع روایت گھڑی ہوئی جتنی روایت ہے ان روایت میں روایت ہے اور لکھا ہے کہ اس کی کوئی اصل ہے نہیں. تو ایک بات تو یہ ذہن سے نکالو کہ مومن کے جھوٹے کے اندر شفا ہے, یہ روایت صحیح نہیں. ایک بات. دوسری بات یہاں ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ایک ہے عام مومن کا جھوٹا اور بچا ہوا, اور ایک ہے کسی اللہ والے کا بچا ہوا, کسی اللہ کے نیک بندے کا بچا ہوا. دیکھو اس کا تصور اسلام میں ہے, اللہ کے ولی کا اور اللہ کے نیک بندوں کا بچا ہوا کھانا کھانا اور پینا پینا, اس کا تصور اسلام میں ہے. دو واقعے سناتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا. اللہ کے محبوب نے دودھ پیا, اور دودھ پینے کے بعد جو بچا تھا وہ آپ کی داہنی طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہیں عطا فرمانا تھا. کیونکہ اصول یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کو دے, یعنی آپ جو پی رہے ہیں اور پینے کے بعد کسی چیز کو دینا ہے, یا آپ تقسیم کر رہے ہیں کسی چیز کو, تو ہمیشہ داہنی طرف سے تقسیم کرنا چاہیے. اور حق کس کا ہے؟ داہنے والے کا. اب یہ دودھ کا پیالہ جو بچا تھا, تو حضرت داہنی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اور بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق ہے. اب حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر اس وقت تھی 11 یا 12 سال کی, اور بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق ذلیل القدر صحابی رسول. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بچا ہوا دودھ میں ابو بکر کو دے دوں. دیکھیے, اجازت کے بغیر دینا بھی مناسب سمجھا نہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے اللہ کے محبوب, آپ کا بچا ہوا میں حضرت ابو بکر کو دوں, تو میری اجازت نہیں ہے, میری اجازت نہیں ہے. تو اللہ کے منہ لو پیالہ دے دیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا ہوا دودھ پی گئے. پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کا بچا ہوا پینا اور کھانا, اس کا تصور اسلام میں موجود ہے. دوسرا واقعہ, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر مستورات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت دودھ آیا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا, اور جو بچا تھا وہ داہنی طرف ام ہانی بیٹھی ہوئی تھی. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہے. سمجھ میں آئی بات؟ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی ہی کے مکان پر آرام فرما رہے تھے, اور صفا پہاڑی پر جہاں جاتے ہیں حجر اسود سے نکل کر سیدھے صفا پہاڑی پر جب چڑھنا ہوتا ہے تو درمیان کے اندر ان کا مکان آتا ہے. پہلے نشانی تھی, اب نشانی ہے نہیں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ ام ہانی کو دودھ دیا, داہنی طرف بیٹھی ہوئی تھی.
ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا دودھ پی لیا اور پھر کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا. کیا کہا؟ کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا گناہ ہو گیا؟ تو کہا کہ اللہ کے محبوب آج میرا روزہ تھا، آج میرا روزہ تھا، تو میں نے سوچا کہ تبرک واپس کب ملے یا نہ ملے، روزے کی تو قضا ہو جائے گی، تو میں نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے جھوٹے کو یعنی آپ کے بچے ہوئے کو چھوڑا نہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا خیر جو روزہ توڑا ہے نفل روزہ تھا، آپ اس کی قضا کر لینا. آپ اس کی دیکھیے ہانی نے نفل روزے کو توڑا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کو نہ چھوڑا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے اولیاء کے بچے ہوئے کھانے اور پینے کا تصور اسلام میں ہے، لیکن یہ تبرک مانا جائے گا کسی ولی کے بچے ہوئے میں بھی شفا ہے. جو روایت ہے نا جب کسی اس کا بھی ثبوت ہے نہیں کہ کسی ولی کا بچا ہوا کھانے میں بھی شفا ہے، اس کی بھی حدیث کے اندر کوئی دلیل ہے نہیں. جب اس کی نہیں ہے تو عام مومن کے جھوٹے کی کہاں سے ہو؟ سمجھ میں آئی بات؟ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ ہماری بات یہاں سے چلی تھی کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس باورچی سے یہ کہا کہ بھئی ہمارا یہ جو جھوٹا ہے، یعنی میں آپ کو ہندوستان کے محاورے کے اعتبار سے جھوٹا کہہ رہا ہوں، ورنہ بچا ہوا ہے، اس کو ہمارے 9 وزیروں کو آپ دے کر آؤ. اب اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی ہدیہ کسی کو دینا ہوتا ہے تو بڑے تھال کے اندر رکھا جاتا تھا اور بڑا بنا کر دیا جاتا تھا. اب ان 9 وزیروں کو جب پتہ چلا کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا ہدیہ آ رہا ہے تو وہ ایک فرلانگ اپنے گھر سے باہر نکل گئے اور بہت خوشی سے اس ہدیے کو قبول کیا اور ہدیے کو قبول کر کر اس باورچی کو اپنے پاس بٹھایا. ذرا دیکھیں پھر ہر ایک نے اس باورچی کو 1-1 لاکھ روپیہ ہدیہ دیا. کتنا؟ اب اس زمانے کا 1-1 لاکھ روپیہ ہدیہ دیا. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹر کا ٹی شرٹ اور فلم ایکٹر کا ٹی شرٹ کروڑوں میں بکتا ہے نا. جن کو ان سے لگاو ہے وہ اس کی قیمت دیتے ہیں، جن کو اللہ والوں سے لگاو ہے وہ اللہ والوں کی بچے ہوئے کی قیمت دیتے ہیں. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 9 لاکھ روپے ہدیے ملے اور یہ تو آپ کو قرآن کریم کا ایک واقعہ ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا 3 صحابی رسول کہ جن کا قصہ قرآن کریم میں موجود ہے. جب ان کی توبہ قبول ہو گئی اور بشارت کی خوشخبری دینے کے لیے قاصد آیا تو ان کو ہدیہ دیا گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تمہارے گھر کوئی خوشی کی خبر لے کر آئے تو اس کو ہدیہ دینا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کی لڑکی پاس ہو گئی اور آپ کا رکشہ کا ڈرائیور رزلٹ لے کر آیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی کے اتنے پرسنٹ آئے، آپ کے بیٹے کے اتنے پرسنٹ آئے، یہ خوشی لے کر آیا تو اس کو ہدیہ دینا چاہیے. یہ صحابہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی سنت ہے. تو یہاں 9 لاکھ روپے ہدیہ ملا. اب یہ باورچی آیا عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ کیا ہوا بھائی، ہمارا ہدیہ پہنچا دیا؟ کہ جی حضرت پہنچا دیا. کیا ہمارے 9 رتن نے کچھ دیا تم کو؟ تو کہ حضرت اتنا دیا کہ میری 10 پیڑھی کھا سکتی ہے، میری 10 پیڑھی کھا سکتی ہے. تو حضرت نے کہا کل سے کھچڑی میں نمک ٹھیک سے ڈالنا. کیا کہا؟ کل سے کھچڑی میں نمک ٹھیک سے ڈالنا. یہ ہے اللہ کے ولی، اور کچھ کہا بہا نہیں. علماء نے لکھا ہے 54 سال عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان پر حکومت کی، گدے پر نہیں سوئے، صرف چٹائی پر سوئے. کس پر؟ اتنی سادگی تھی، سادگی والی زندگی آپ نے گزاری. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے، ہماری بات یہاں سے اس طرف چلی گئی کہ الامر فوق الادب، کہ اگر کسی بڑے کا حکم ہو اور ایک طرف ادب کا تقاضا ہو تو ادب کے تقاضے کو پیچھے رکھنا چاہیے اور بڑے کے حکم کو
آگے کرنا چاہیے۔ مثلاً کسی اللہ کا نیک بندہ آیا اور اس کے چپل اٹھانے کے لیے جھپا جھپی ہو گئی، وہ کہ میں اٹھاؤں، وہ کہ میں اٹھاؤں، اور اللہ کا ولی یہ کہہ دے کہ رکھ دو، تو حکم آگے رہے گا، ادب پیچھے چلا جائے گا، ان کے کہنے کے مطابق چپل کو اٹھایا جائے گا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ الامر فوق الادب۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ اور اللہ کے محبوب کا حکم تھا تو آپ کو آگے رہنا چاہیے، نماز پوری کر لینی چاہیے تھی، آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک بات ذہن میں بٹھا لو، پورے عہد صحابہ کے اندر صرف 2 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم دیا ہو کہ کرو اور وہ کام صحابی نے نہ کیا، پورے عہد صحابہ۔ ایک تو یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامہ لکھنے کے لیے بیٹھے تو سامنے والے فریق کا آدمی آیا، دونوں مل کر صلح نامہ کے شرائط لکھ رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سامنے والے نے کہا کہ بھائی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں چلے گا، اس کو چیک دو۔ کیا کہا؟ اس کی جگہ پر لکھو بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے علی بھوس دو، بسمک اللہم لکھ دو، کہ اس میں کوئی فرق پڑتا نہیں، اللہ کے نام سے ہی ہے اور تو کچھ ہے نہیں۔ ہو گیا۔ پھر لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ، کیا لکھا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارا جھگڑا ہے، رسول اللہ بھوس ڈالو۔ کیا کہا؟ رسول اللہ بھوس ڈالو، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے۔ اگر ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لے تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ لکھو محمد بن عبداللہ۔ کیا کہا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے علی رسول اللہ کو چیک دو، وہ لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں نہیں چیکوں گا، میں نہیں چیکوں گا۔ ہاں، تو حضرت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی لاؤ مجھے دے دو، میں چیک دیتا۔ پھر اللہ کے محبوب نے چیک دیا رسول اللہ، اور پھر لکھا محمد بن عبداللہ۔ تو یہ تاریخ کا ایک دوسرا واقعہ ہے کہ یہاں حضرت علی سے کہا کہ چیک دو، پھر حضرت علی نے چیکا نہیں۔ اب ان دونوں کا جواب سن لیجئے۔ دونوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت جب کوئی بڑا کسی بات کا حکم دے اور چھوٹے کی طاقت کے باہر ہو، اس کی استطاعت سے باہر ہو، اس کے اختیار سے باہر ہو، تو پھر اس وقت ادب کا تقاضا آگے رہتا ہے اور اطاعت پیچھے چلی جاتی ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے صاف جملوں میں کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ ہمت ہی نہیں ہوتی کہ محمد الرسول اللہ موجود ہو اور مصلی پر ابو بکر موجود ہو۔ یہ ہمت، تو یہ معاملہ آپ کی استطاعت اور آپ کی طاقت سے باہر نکل چکا تھا، آپ کے اختیار سے باہر تھا۔ اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسئلہ ہے، واقعہ ہے، اس میں آپ محبت رسول کے اندر اتنے مغلوب ہو گئے تھے، مغلوب الحال ہو گئے تھے کہ آپ کی حالت اپنے اختیار سے باہر نکل چکی تھی، اور جب ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو قرآن کریم کا وہ حکم چلتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ مکلف بناتا۔ اب ان کی طاقت میں ہی نہیں رہا، ان کی اختیار میں ہی نہیں رہا، لہذا یہ لوگ گنہگار ہوں گے نہیں۔ تو ایسے موقع پر ادب کا تقاضا آگے رہتا ہے اور اطاعت پیچھے آ جائے۔ لیکن عام حالات میں کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بڑا کہے اور آپ کو لگے کہ اس کے ادب کے خلاف ہے، پھر بھی بڑے کا حکم کو ماننا چاہیے اور اس کی اتباع کرنی چاہیے، کیونکہ دین نام ہے کس کا بھائی؟
اتباع کا، اتباع اللہ کی ہو، اتباع محمد رسول اللہ کی ہو، یا اتباع کسی انبیاء کے وارثین میں سے کسی کی ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتباع مقدم ہے۔ اب آخر میں ایک بات سن لیجئے، پھر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ سارے جھگڑوں کی بنیاد خود غرضی ہے، سارے جھگڑوں کی بنیاد خود رائی ہے کہ میری رائے پر میں چلوں، یہ سارے جھگڑوں کی بنیاد ہے۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ انسان کسی معیاری تعلیم کے تابع اپنے آپ کو بنا دے تو سارے جھگڑوں کا نچوڑ اور سارے جھگڑوں کا خلاصہ اور سارے جھگڑوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کی تشریح میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ اس کی تشریح کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، یعنی کہ قرآن اور سنت کی اتباع کے اندر اپنی زندگی کو گزارو، اس کے خلاف اور مخالفت میں جاؤ۔ اور بات صاف ہے کہ انسان اسی وقت ہی کامیاب ہو سکتا ہے اور اسی وقت اس کے سارے حالات درست ہو سکتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو قرآن و سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع بنائے گا۔ جو انسان اپنے آپ کو قرآن و سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع نہیں بنائے گا تو وہ ہمیشہ الجھا ہوا رہے گا۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لو کہ اتباع قرآن اور اتباع سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشکلات آئے گی، حالات آئیں گے، لیکن ان حالات میں اگر انسان گھبرائے گا نہیں اور ہمت سے کام لے گا تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ سارے حالات اس کی فیور کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کا یہ پہلا اصول یعنی سورت کا یہ پہلا اصول کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس اصول کے اندر صاف طور پر بتایا گیا کہ کائنات میں بسنے والے انسانوں تمہاری کامیابی اسی بات کے اندر ہے اور تمہاری نجات اور تمہارے حالات کا درست ہونا اسی بات کے اندر ہے کہ تم کبھی بھی اللہ کے محبوب کے جتنے بھی اوامر یعنی احکامات ہیں اس کے آگے نہ بڑھو، اس کی اتباع کے اندر اپنی زندگی کو گزارو۔ لیکن دوسرا اصول یہ قرآن نے بیان فرمایا واتقوا اللہ کے ذریعے اور اشارہ کر دیا کہ محبت رسول اور عظمت رسول اس وقت تک تمہارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو۔ واتقوا اللہ میں وہ اشارہ کر دیا اور آخر کے اندر اللہ اپنی دو صفات کو لایا، ان میں سے ایک صفات سمیع کو لایا اور دوسری صفات اللہ علیم کو لایا۔ دونوں صفاتوں کو لا کر بھی اشارہ کر دیا کہ یاد رکھو اگر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے تم آگے بڑھے، اگر تم آگے بڑھے اور تم نے یہ اپنا فائدہ یہ سمجھا کہ میں کسی سے یعنی کسی کیا کہتے ہیں میں اس کے بلبوتے پر کامیاب ہو جاؤں گا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ کے حکم کو پیچھے چھوڑا تو تمہارا واسطہ ایسے خدا سے ہے جو سمیع ہے اور تمہارا واسطہ ایسے خدا سے ہے جو علیم ہے کہ جو تمہارے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے راز کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا پک رہا ہے۔ ظاہر کے اندر تو تم یہ کہہ رہے ہو، زبان سے محمد رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، عظمت رسول کا دعویٰ کر رہے ہو، لیکن تمہارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہے، تو تمہارے دلوں کے راز کو بھی جاننے والا اللہ ہے۔ قیامت کے میدان میں سارا معاملہ کھل جائے گا۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ عظمت رسول پر دوسری آیت کریمہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کے متعلق آئندہ مجلس کے اندر بات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور حق بات کو حق طریقے سے حق نیت سے کہنے کی بھی توفیق مجھے دے، اور جو کہا گیا اللہ اسے قبول فرما لے، ہم تمام کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جتنے